پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت میں تیسرا سبق پڑھیں گے، بھارت کا تہذیبی ورثہ، سنگ تراشی اور تعمیرات۔ گجراتی میں بھارتનો સાંસ્કૃતિક વારસો શિલ્પ અને સ્થાપત્ય۔ تو سب سے پہلے سنگ تراشی یعنی کیا؟ سنگ تراشی کسے کہیں گے؟ تو چھینی اور ہتھوڑی سے لکڑی، پتھر یا دھات پر تراشنے کے کام کو سنگ تراشی کہتے ہیں۔ سنگ تراشی کو گجراتی میں کیا کہیں گے؟ شلپ کہیں گے۔ اس کے بعد ہے تعمیرات۔ تعمیرات یعنی تو تعمیرات کا آسان مطلب ہوتا ہے تعمیری کام کرنا۔ سنسکرت زبان میں تعمیری کام کے لیے واستو لفظ کا استعمال ہوتا ہے، جو بہت مشہور ہے۔ تو تعمیرات میں مکانات، شہروں، کنوؤں، قلعوں، میناروں، مندروں، مسجدوں، مقبروں وغیرہ کا شمار ہوتا ہے یا وغیرہ کی تعمیر کو تعمیرات کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے قدیم بھارت کا شہری منصوبہ، پراچین بھارتનો نگر آیوجن۔ تو بھارت قدیم زمانے سے شہری منصوبے کے میدان میں ماہر ہے۔ آثار قدیمہ کی کھدائی میں ایسے کئی شہر حاصل ہوئے ہیں اور ان شہروں کے مخصوص 3 حصے کیے گئے تھے۔ نمبر 1 ہے حکمرانوں کا قلعہ، نمبر 2 دیگر افسران کے رہائش والے اوپری شہر، اور نمبر 3 ہے عام شہریوں کے رہائش والے نچلا شہر۔ تو حکمرانوں کا قلعہ جو تھا وہ اونچائی پر بنایا گیا تھا۔ اوپری شہر کے چاروں طرف دیواریں بنائی گئی تھی، اور جو نچلا شہر تھا تو نچلے شہر کے جو مکانات تھے وہ ہاتھوں کی بنی ہوئی اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب یعنی کہ ہڑپا کی تہذیب۔ تو وادی سندھ کی تہذیب کی عوام نے تعمیرات کے میدان میں اس زمانے کی تمام تہذیبوں سے خوبصورت شہروں کو آباد کیا تھا، جس میں ہڑپا اور موہن جودڑو نامی شہر اہم تھے۔ موہن جودڑو تو 1922 میں رکھال داس بنرجی اور دیا رام ساہنی نے پاکستان میں لاڑکانہ ضلع میں موہن جودڑو مقام کی کھدائی کی، اور کھدائی کے دوران انہیں ایک بڑی تہذیب کے آثار حاصل ہوئے۔ تو موہن جودڑو کا مطلب ہوتا ہے مردوں کا ٹیلہ۔ اب موہن جودڑو شہر کا دیکھیں گے ہم شہری منصوبہ۔ سب سے پہلے مکانات دیکھیں گے، تو یہاں کے مکانوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے اونچے چبوتروں پر یعنی اونچے اوٹے پر بنایا جاتا تھا۔ دولت مند لوگوں کے مکانات 2 منزلہ 5 سے 7 کمرے والے ہوتے تھے، جبکہ جو غریب لوگ تھے ان کے مکانات 1 منزلہ اور 2 سے 3 کمرے والے ہوتے تھے۔ پورے شہر کے چاروں طرف دیواریں بنائی گئی تھی۔ مکان کے دروازے عام شاہراہوں پر نہیں بلکہ گلیوں میں کھلتے تھے۔ یہاں ہر ایک مکان میں کوٹھار، باورچی خانہ اور حمام کے آثار حاصل ہوئے ہیں۔ ہوا اور روشنی کے لیے کھڑکی اور دروازوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں گے موہن جودڑو شہر کے راستے۔ تو یہاں کے راستے شہری منصوبے کی ایک اہم خصوصیات ہیں۔ یہاں زیادہ تر 9.75 میٹر چوڑے راستے تھے، جو چھوٹے بڑے راستے قائمہ زاویہ بنا کر چھیدتے تھے۔
یہاں کے راستے اتنے چوڑے تھے کہ ایک ساتھ کئی ساری سواریاں گزر سکتی تھی۔ راستوں کی بازو میں روشنی کے ستون ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ شہر میں سیدھی اور چوڑی شاہراہیں تھیں، یعنی کہ ہائی وے تھے، وہ کہیں پر بھی مڑتے نہیں تھے۔ دو اہم شاہراہیں تھیں، یعنی کہ دو بڑی بڑی ہائی وے تھے، ایک راستہ شمال سے جنوب اور دوسرا مشرق سے مغرب کی طرف جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کے راستوں کی ایک اور ایسی خصوصیت تھی کہ جب ہوا چلتی تھی تب راستے کا جو کچرا ہوتا تھا وہ اپنے آپ صاف ہو جاتا تھا۔ تو موہن جودڑو، اس کے بعد ہم دیکھیں گے گٹر کا منصوبہ۔ موہن جودڑو شہر کی سب سے اہم خصوصیت ہے اس کا گٹر کا منصوبہ، اور ایسا گٹر کا منصوبہ کہیں نظر نہیں آتا، صرف روم کے کریٹ کے جزیرے میں ہی نظر آتا ہے۔ شہر کا گندا پانی نکالنے کے لیے گٹر بنائی گئی تھی۔ ہر ایک مکان میں ایک کھار کنواں بنایا گیا تھا، اور گٹر کے منصوبے سے لگتا ہے کہ اس زمانے میں میونسپلٹی جیسا انتظامیہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں تندرستی اور صفائی کا معیار کافی بلند ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے عام حمام خانے، جس کو ہم سوئمنگ پول بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وسیع حمام خانے کے آثار حاصل ہوئے ہیں۔ نہانے کے کنڈ میں صاف پانی داخل کرنے اور گندے پانی کے نکاس کے لیے انتظام تھا۔ اس کے علاوہ گرم پانی کا انتظام بھی ہوگا، اور کپڑے تبدیل کرنے کا کمرہ بھی یہاں سے حاصل ہوا ہے۔ تو مذہبی تقریبات میں، یعنی کوئی پروگرام کے موقع پر یہاں کے لوگ حمام کا استعمال کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے عام مکانات۔ عام مکانات یعنی کہ عوامی مکانات، جیسے کہ ہال وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو موہن جودڑو سے عوام کے استعمال میں آنے والے 2 مکانات حاصل ہوئے ہیں۔ ان مکانوں کا استعمال عوامی اجلاس یا ریاست کے گوداموں کے طور پر ہوتا ہوگا۔ مکانات کی ایک قطار یہاں سے حاصل ہوئی ہے جو فوجیوں کی بیرک ہوگی، ایسا مانا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے موہن جودڑو شہر کا پورا شہری منصوبہ پڑھا۔ اب اگلے پیریڈ میں ہم ہڑپا کے بارے میں پڑھیں گے، دھولا ویرا کے بارے میں پڑھیں گے۔